اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 15 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، اخافو مجھے خوف ہے یا میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے پروردگار کی، عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں اور سورہ انعام مکی صورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتیں عقائد کو مضبوط کرتی ہیں۔ اسی لیے ان صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ بار بار دلائل کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ ان عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ میرا اور آپ کا نظریہ اور سوچ درست ہو، اور وہ بنیاد کے جس کے اوپر کردار کی عمارت اور عملوں کے پھل پھول لگنے ہیں، اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ توحید کے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ ذات کے جن کا مقام اور جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر بھی ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے سزا نہ بھگتنی پڑ جائے۔ یعنی وہ ہستی جو معصوم بھی ہے، جو سب سے نیک ہے، جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو دوسرے انسانوں کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ شرک کریں، انبیاء کو جھٹلائیں، کبیرہ کبیرہ گناہوں کو معمولی جان کر کریں اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر رہیں؟ دنیا میں اگر بڑی سے بڑی کوئی مثال پیش کی جا سکتی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی۔ ایک آپ ہی کی ذات ہے جسے شریعت کی پابندیوں سے کوئی استثناء مل سکتا تھا، لیکن انہیں بھی اس معاملے میں کوئی گنجائش اور کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ اللہ کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ شرک کو راستہ ملتا کہاں سے ہے۔ لوگ جن کو عظمتوں کا پیکر سمجھتے ہیں، بزرگ اور برتر سمجھتے ہیں، مقدس جانتے ہیں، انہیں رفتہ رفتہ شریعت کی پابندیوں سے بھی مستثنا سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں اطاعت سے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت سے بھی بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی سے شرک کو راہ ملتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک روشنی سی نمودار ہوئی اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارا خدا ہوں اور تم نے میری بہت عبادت کی، میں تم سے بہت خوش ہوں، لہٰذا آج سے میں تمہیں اپنی عبادت سے رخصت دیتا ہوں، آج کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ عبادت کی رخصت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملی۔ آپ اس شدید بیماری میں کہ جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، اس حال میں بھی نماز کی پابندی فرماتے رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس پابندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا نہ ہوئے، مجھے اس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد فرمائی، میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے ورغلانا چاہتا ہے، اور میں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ،
اور کہتے ہیں کہ شیطان چیختا ہوا بھاگا، لیکن جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ اب تک میں نہ جانے کتنے زاہدوں کو برباد کر چکا ہوں۔ اور شیخ کہنے لگے ظالم، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ تو شیطان تو انسان کو ایسے ہی ورگلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو گناہوں سے پاک ہے، آپ تو معصوم ہیں۔ اسلام اور ایمان کے خلاف کسی بھی نافرمانی کا یا شرک کا ہونا آپ سے ممکن نہیں۔ تو یہاں یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہاں امت کو سنانا مقصود ہے کہ جب رب کے حکم کی خلاف ورزی پر الانبیاء کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو اور کسی کی کیا مجال ہے۔ اللہ کے برگزیدہ انبیاء بھی اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے تھے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں بھی احتساب سے مستثنا نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ میں جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، ایسے خود بھی کر رہا ہوں۔ جیسے تمہیں اللہ کی بندگی کا حکم دے رہا ہوں، ایسے ہی مجھے خود بھی کرنی ہے۔ جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو، ایسے ہی خود بھی اللہ کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ جب وہ رب کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے اس قدر محبوب ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم عظیم کہا ہے، ایک بہت بڑا دن، ہولناک دن، سختیوں والا دن، اللہ کی پکڑ کا دن، اس کی جزا و سزا کا دن۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس روز تمام دنیا کے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ کوئی بیٹھا رہ جائے گا، نہ کوئی لیٹا رہ جائے گا، ساری دنیا کے انسان، جس میں ظالم بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے، حکمران بھی ہوں گے، مالدار، دولت مند، سرمایہ دار، عورتیں اور مرد، بچے اور بوڑھے، ہر ایک رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پھر سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، من اللہ ذی المعارج، اور وہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ کی طرف سے جو بڑے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس میں فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہاں ان آیتوں میں دیکھ لیجئے، مانگنے والے نے جب عذاب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ایک دن کا تذکرہ کیا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ گویا قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا جتنا دنیا میں 50,000 سال۔ مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں یعنی سونے اور چاندی کو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی، انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ اس حدیث میں جہاں ایک طرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو فرائض کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، سونے اور چاندی کے مالک ہونے کے باوجود، تو قیامت کے دن اسی سونے اور اسی چاندی سے تختیاں بنا دی جائیں گی اور پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، اور پھر جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہوں گی پھر سے جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی، پھر سے لا کر انہیں داغا جائے گا،
اور یہ عمل کب تک ہوتا رہے گا؟ پورا قیامت کا دن، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، یعنی جنت یا جہنم۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ قیامت کے دن کی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور دوسری طرف یہاں ہمیں قیامت کے دن کی طوالت اور اس کی عظمت اور اس کی سختی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دن اپنی ان ساری سختیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ اتنا طویل ہوگا گویا 50,000 سال، لیکن مومنین کے لیے وہ دن ایسی راحت کا دن ہوگا جیسے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں مومن کو راحت ملتی تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ دن اتنا ہلکا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ دنیا میں ہمارے لیے ہماری نمازوں کو راحت کا ذریعہ بنا دے، اور قیامت کے دن کھڑے ہونے کو پروردگار دنیا کی فرض نماز جتنا آسان کر دینا۔ اور یہاں بڑے دن سے مراد قیامت کا دن، قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں ڈرتا ہوں۔ اور کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں، اس عذاب اور اس پکڑ سے کہ جس کا سامنا نافرمانی کرنے والوں کو پیش آنے والا ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں عذاب کا باعث ہوتی ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ گناہ بہت معمولی ہے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ وہ رب کتنا بڑا ہے جس کی نافرمانی کرنے جا رہی ہوں، اور جب کھاتے رب کا ہیں تو کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اور اس دن رب کی پکڑ سے بچے گا وہی جو دنیا میں گناہوں پر دلیر نہ تھا، جسے ہمیشہ یہ یاد رہا کہ اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یقیناً ہر چیز یہاں رہ جانے والی ہے، گھر بھی، سامان بھی، بینک بیلنس بھی، سونا چاندی بھی۔ جو چیز ساتھ جائے گی وہ میرا اور آپ کا عمل ہوگا۔ اب اس عمل میں نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں، یہ تو میں اور آپ خود جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا جمع کر رکھا ہے۔ آج اپنا احتساب کر لیں، آج اپنا جائزہ لے لیں، آج اپنے عملوں کو ترازو میں تول لیں۔ بے شک ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے جس میں ہم عملوں کو تول رہے ہوتے ہیں، مگر اپنے نہیں، دوسروں کے۔ وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ ایسا بولتی ہے، وہ ایسے چلتی ہے، وہ اتنی پھوہڑ ہے، اتنی بد اخلاق ہے۔ اگر ہم دوسروں کی بجائے اپنے آپ کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھیں، اپنے عملوں کو ترازو میں تولیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر آج کی اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے ڈر کا تذکرہ ہے۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اور ڈر بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت سے کام کراتا ہے۔ بے شک کام کرانے کے بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں، مثلا بعض اوقات ہم بہت کام کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ کسی کو پڑھائی کا شوق ہے، کسی کو کوکنگ کا شوق ہے، کسی کو بیکنگ کا شوق ہے، کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے۔ دوسرے لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر لیتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے دراصل ان کا شوق ہے۔ تو بسا اوقات شوق انسان سے کام کرا لیتا ہے، کسی کی محبت انسان سے بہت سی قربانیاں، بہت سی محنتیں کرا لیتی ہے، بعض اوقات حوصلہ افزائی انسان سے بہت سے کام کرا لیتی ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو اس سے انرجی ملتی ہے، اور آپ پھر سے اس کام کو اور زیادہ محنت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ڈر کا ہے۔ جب آپ سڑک پر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اشارہ کیوں نہیں توڑتے؟ آپ اوور سپیڈنگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ چالان کا ڈر ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے۔ کیوں ایک اسٹوڈنٹ دن رات محنت کرتا ہے؟ اسے ناکامی کا خوف ہے۔ کیوں آپ پرہیز کرتے ہیں؟ ہر چیز جو من پسند ہو آپ کیوں نہیں کھا لیتے؟ آپ کو بیمار پڑ جانے کا خوف ہے۔ آپ کیوں چین سے نہیں بیٹھتے؟ کیوں ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کیوں واک کے لیے نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو موٹاپے کا خوف ہے۔ تو یہ خوف انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے، اسے قانون توڑنے سے بچاتا ہے،
اس سے بہت سے کام کرا لیا کرتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر صراط مستقیم پر جمے رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آج میں نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو کل رب کے حضور کیا جواب دوں گی۔ آج میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا عذر ہوگا۔ یہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، کسی بڑے سے بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، انسان کو ظلم اور زیادتی اور رب کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے اور انہوں نے ظلم سے حاصل کی ہوئی ساری دولت خاندان والوں سے چھین کر بیت المال کو واپس کر دی اور خود خلفاء کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس بھی کچھ نہ رہنے دیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ گھر میں غربت نے بسیرا کر لیا۔ اور ایسے ہی ایک دن گھر تشریف لائے تو بیٹیوں نے اس طرح سے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے تھے، حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ اور آپ کی پھوپھی بتاتی ہیں کہ گھر پر مسور کی دال اور پیاز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اس لیے وہی کھا کر انہوں نے اپنا پیٹ بھرا ہے، اور چونکہ آپ کو پیاز کی بو پسند نہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے منہ سے پیاز کی بو آتی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹیوں، تم میں سے ایک ایک مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن اس سے زیادہ بیت المال سے لے کر اگر تمہاری نظر کر دوں تو یقیناً گھر کی حالت تو بدل سکتی ہے، لیکن کل کو مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اور پھر تمہارے باپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ ہم گھر میں فاقوں سے گزارا کر لیں، لیکن میں قیامت کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ہماری آج کی آیت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر بتاتی ہے، اور ہم تو ان صحابہ کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں دنیا کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بارہا بشارتیں ملیں، وہ اتنی بشارتیں ملنے کے باوجود نیکیاں چھوڑ نہیں بیٹھے، گناہوں پر دلیر نہیں ہو گئے، رب سے بے خوف نہیں ہوئے، بلکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ایسے ڈرنے والے تھے گویا جہنم کا عذاب تو بنا ہی ان کے لیے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کئی مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پائی، فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں اور مجھے علم نہ ہو کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے تو میں خواہش کروں گا کہ اپنے ٹھکانے کا علم ہونے سے پہلے مٹی ہو جاؤں۔ اور آپ جب آخرت کا ذکر فرماتے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، روح بے چین ہو جاتی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ انہی کے آزاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے لیکن قبر کے پاس آپ روتے ہیں، تو کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس کے عذاب سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر غنیمت ہے، اور سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو سنوار لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر لے، اللہ کے نور سے قبر کے لیے روشنی کا سامان کر لے، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ اسے بصارت کے باوجود قیامت کے دن اندھا نہ اٹھائے۔ کثرت سے روزے رکھا کرتے، رات کا بیشتر حصہ قیام میں گزارتے، ہر ہفتے ایک قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیا کرتے، اتنا نیکیوں میں دوڑ، اتنا رب کی پکڑ کا خوف، جنت کی بشارت پانے کے باوجود، اللہ ہمیں بھی رب کا ڈر عطا فرما۔ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہمیں گناہ کرتے خوف آتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، یا یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کا ڈر ہو
اور پھر بھی انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، یہ دو بالکل متضاد باتیں ہیں۔ اپنے لیے اصول لے لیجئے کہ کوئی رب کی نافرمانی کی دعوت دے، خواہ میرا اپنا نفس ہو، خواہ ہمارے شوہر ہوں، خواہ ہمارے دوست ہوں، کوئی برائی کی طرف بلائے، لالچ دے، ڈرائے، تو جواب کیا ہے؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے اس قیامت کے دن اللہ کی پکڑ کا خوف ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ اور یہ رب کا ڈر ایسے نہ ہو جس طرح شیطان نے بھی کہا تھا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی زبان پر تو یہ جملہ ہو، یہ باتیں ہوں، لیکن عمل اس کے خلاف ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا حال ایسا ہو۔ اور حقیقت ہے جو رب سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ نیکیوں میں دوڑتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا تو وہ ہوا کے جھونکے سے بھی ڈرتا ہے، وہ ذرا سے کھٹکے سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا کر دے۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یصرف، جس سے پھیر دیا جائے، عنہ، اس سے، کیا چیز پھیر دی جائے؟ اللہ کی سزا، اس کی پکڑ، اس کا عذاب۔ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، فقد رحمہ، تو یقیناً اس پر اللہ کا بڑا کرم ہوا، وذالک الفوز المبین، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہم اجعلنا منہم، اے ہمارے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو اس دن تیری پکڑ سے اور تیری سزا سے بچنے والے ہیں، جو اس دن تیرا رحم اور تیرا کرم پانے والے ہیں۔ گویا ڈرنے کی اصل چیز وہ خوفناک دن اور اس دن کا خوفناک عذاب ہے۔ جو اس سے بچ گیا، جو اس سے محفوظ رہا، در حقیقت اس نے ہی کامیابی پائی۔ اور گویا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی کامیابیوں ہی کو بڑی چیز سمجھتے رہے اور ان کامیابیوں کو پانے میں آخرت کا نقصان کرتے رہے، آخرت کو بھولے رہے، انہیں اس دن اپنی بدبختی کا اور اپنی محرومی کا احساس ہوگا۔ اور یہاں اس دن رب کا کرم مل جانا، اللہ نے اس کو فوز المبین کہا۔ گویا دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی اس کامیابی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے، دنیا میں کوئی بڑا دولت مند ہو، بڑی شہرت ہو، اقتدار بھی ہو، بادشاہت بھی ہو، دنیا جہان کی اس کے پاس نعمتیں بھی ہوں، لیکن مرتے ہی وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے تو اس کی اس عیش و عشرت کا کیا فائدہ؟ ان دولتوں کا اور اس اقتدار اور بادشاہت کا کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کافر کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا، یعنی جس کی زندگی سب سے زیادہ عیش و عشرت، خوشیوں اور نعمتوں میں گزری ہوگی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اسے آگ میں ایک غوطہ دو، صرف ایک غوطہ، اسے اس میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے فلاں، کیا تجھے کبھی کوئی نعمت یعنی کوئی راحت بھی حاصل ہوئی ہے؟ اور وہ کہے گا نہیں، مجھے زندگی بھر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ اور پھر اس مومن کو لایا جائے گا جس پر سب سے زیادہ سخت مصیبتیں اور آزمائشیں آئی ہوں گی، اس سے کہا جائے گا کہ اسے جنت میں اس کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھا کر لاؤ، اور اسے جنت کی ایک جھلک دکھا کر لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے فلاں، کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت اور کوئی آزمائش بھی آئی تھی؟ اور وہ کہے گا کہ مجھے تو زندگی بھر کبھی کوئی مصیبت یا آزمائش اور تکلیف نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اس بڑے دن کی سزا بھی بہت بڑی اور اس بڑے دن کی جزا بھی بہت بڑی۔ پھر یہاں بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ جو عذاب سے بچ گیا، یعنی جنتوں کو پانا اور اس کے بلند مرتبوں کو پانا تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی سے آخرت کا عذاب ٹل جائے تو یہ اپنی جگہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یقیناً اسی نے کامیابی پائی۔ اور فوز اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی نقصان نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو،
جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ دنیا میں کئی لوگ کامیابیاں پاتے ہیں، لیکن ان کامیابیوں کے ساتھ کتنے دکھ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دولت ہے، صحت نہیں ہے، انواع اقسام کی نعمتیں ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، یا عروج ملا لیکن پھر کوئی ایسا نقصان ہوا کہ زوال آتا ہی چلا گیا، یا محنتوں کے ساتھ دنیا جہان کی نعمتیں حاصل کر لیں لیکن زندگی کی مدت پوری ہو گئی۔ ساری نعمتیں موجود لیکن نعمتوں کا مالک قبر میں جا سویا۔ تو دنیا کی کامیابیاں تو کچھ ایسی ہی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کے ساتھ نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ چھن جانے کا کوئی اندیشہ ہے، اور نہ ہی اس بات کا ڈر ہے کہ ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دن کے عذاب کو بہت بڑا گویا عذاب قرار دیا، تبھی تو فرمایا کہ جس سے وہ عذاب پھیر دیا گیا اس پر حقیقتاً اللہ کا کرم ہوا۔ اس دن کا عذاب ہے ہی اتنی ہولناک چیز، اور ایک طرف تو یہ کہ عذاب بہت ہولناک ہے، بہت دردناک ہے، بہت اذیتناک ہے، اور اس کے ساتھ یہ کتنی بڑی اذیت ہے کہ انسان اس کے اندر بے بسی محسوس کرے گا، اسے ہر طرف سے نا امیدی مزید ادھموا کر دے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ دکھ آتے ہیں، غم آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ایسے میں کوئی تسلی دینے والا، کوئی دلاسا دینے والا، کوئی مدد کرنے والا، کتنے ہی سہارے ہیں جو انسان کے لیے اس مصیبت میں راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن اس دن جب کہ نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی عملی مدد کرنے والا ہوگا، اور نہ کوئی زبانی دلاسا ہی دینے والا ہوگا، تو پھر اس عذاب کی سختی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ کتنی ہوگی۔ قرآن میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی اس دن اپنے سارے پیارے رشتے انسان سے بھاگیں گے۔ بڑی بڑی ہستیاں بھی نفسی نفسی پکار رہی ہوں گی، بڑی بڑی طاقتوں والے فرشتے صف باندھے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو اس دن اللہ کے عذاب کے ساتھ یہ بے بسی اور یہ نا امیدی انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، بس اس دن جو عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو بھی نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ یعنی کوئی بھی اپنی عبادت پر، اپنی بڑی بڑی نیکیوں پر، اپنے نوافل اور تہجدوں کی تعداد پر، اپنی بڑی بڑی فی سبیل اللہ رقموں کے دینے پر مان نہ کرے، نہ اپنے کسی رتبے پر، نہ اپنے آباء و اجداد کی صالحیت پر، کبھی کوئی بھی جنت کو اپنا استحقاق نہ سمجھے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نمازی، ہم حاجی، ہم سخی، یا ہم نے اللہ کی راہ میں جان کیوں نہ قربان کی ہو۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی اس عبادت کے بل بوتے پر یا اس نیکی کے بل بوتے پر جنت میں جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اور قرآن تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں کا جو جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت میں جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کا راستہ دکھایا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتا، تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ گویا نیکیوں کی توفیق ملنا، صراط مستقیم پر چلنا، جنت کی راہوں پر چلنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ نہ وہاں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی عذاب سے بچ سکتا ہے، اور نہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے۔ جو بھی ملے گا اسی کی رحمت سے ملے گا، اور جو بھی بچے گا اسی کی رحمت سے بچے گا۔ ہمارے عملوں کی اس رب کی شان کے سامنے حیثیت بھی کیا ہے۔ دنیا میں اس بات کو اس مثال سے سمجھیے، آپ کو کسی بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہو اور آپ کا
دل چاہے کہ آپ اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں تو وہ بادشاہ جو بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہو، بڑی بڑی سلطنت کا مالک ہو، ہم غریب اس کے لیے کیا قیمتی تحفہ لے جا سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی اپنی طرف سے بہت اچھا تحفہ لے کر جائیں گے، اس بادشاہ کے سامنے یقیناً اس تحفے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی رحمت اور شفقت کی بنا پر اس تحفے کو قبول کر لے اور انعام و اکرام سے نواز دے تو یہ اس کی شان ہے۔ اللہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی نیکی نہیں جو آپ کے دربار میں آپ کے حضور پیش کر سکیں۔ پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمانا۔ اب آیت نمبر 17 دیکھیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر وہ پہنچائے تمہیں اللہ بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو نہیں کوئی بھی اسے دور کرنے والا، إِلَّا هُوَ، مگر وہی، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے تمہیں کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک تو یہ بات کہ چونکہ یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے اور یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ اپنی چالوں سے اور اپنے ہتھ کنڈوں سے اور سازشوں سے سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم ان سے نہ ڈرو، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے، جو تمہارا نگہبان، جو تمہارا پشتبان، جو تمہارا سہارا، جو ان کی چالوں کو ان پر پلٹنے والا اور تمہیں ہر نقصان سے بچانے والا ہے۔ تو اللہ تسلی دے رہے ہیں، اور پھر یہ آیت توحید کا مضمون بیان کر رہی ہے کہ پکارو تو صرف اسی کو۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دینے والا، عطا کرنے والا، وہی رازق ہے۔ اور اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ تکلیف دور کرنے والا اور ہر طرح کے خیر کا مالک صرف اللہ ہے، تو وہ کبھی دوسروں کے آگے نہ سجدے کرے اور نہ نذرانے دے، اور نہ کبھی یہ سمجھے کہ کوئی اور اس کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ انسان جب بھی شرک کرتا ہے تو انہی دو باتوں کی وجہ سے کرتا ہے، ایک فائدہ پانے کے لیے اور دوسرا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، اور جب انسان ان دونوں باتوں کا مالک اور مختار اللہ کو سمجھ لیتا ہے تو اسے شرک کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں کوئی تکلیف آئے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا سوائے خود اسی کے۔ وہی چاہے تو دور کرے یا نہ کرے، یا جلد کرے یا دیر میں کرے، اور اسی طرح کوئی نفع پہنچا دے تو اس کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں کو کیوں دیا۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، اور اللہ کسی کو فقر میں، کسی کو قرض میں یا کسی کو مرض میں مبتلا کر دے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر نجات نہیں دے سکتا۔ سورہ یونس میں آتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تجھے فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو نے ایسا کیا تو تو ظالموں میں سے ہوگا۔ پھر اگلی ہی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی نفع اور نقصان دونوں سراسر اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس عقیدے کی تجدید کرتے اور اس کا اظہار کرتے۔ بخاری میں آتا ہے
کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت اور مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ پھر اسی عقیدے کی تجدید مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو یہ فرمایا کرتے کہ ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، کہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے، آسمان بھر، زمین بھر اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر، ثنا اور عظمت کے حقدار یہی صحیح ترین بات ہے جو بندہ کہہ سکتا ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جو کچھ تو عنایت فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ گویا کلی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ عقیدہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی کو تقدیر پر ایمان لانا کہہ لیجئے۔ یہ ایمان انسان کو بڑے غموں سے نجات دیتا ہے، بہت ساری فکروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایسا انسان کسی سے نہیں ڈرتا، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ باقی ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ کل کی فکر سے بے نیاز اور کیسے بھی حالات ہوں مایوس نہیں ہوتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور یہاں ضر اس پر تنوین بھی آئی ہے، یعنی نکرہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی غم، خواہ وہ جسم میں ہو، خواہ وہ مال کے لحاظ سے کوئی نقصان ہو یا جذباتی صدمے ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دور کر سکنے پر قدرت رکھتا ہو۔ سورہ فاتر میں اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر اسی لیے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جب نفع دینے والا بھی وہی، جب نقصان سے اور تکلیف سے بچانے والا بھی وہی، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پھر اسی کو پکاریں، پھر اسی سے مانگیں، پھر اسی سے امیدیں وابستہ کریں۔ ترمذی میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں۔ پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔
اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا۔ یہ کتنی بڑی سچائی ہے کہ بے شک ہم جو بھی کر لیں، جس مرتبے اور جس مقام پر بھی پہنچ جائیں، جب کوئی نقصان مقدر میں ہوتا ہے، کوئی تکلیف مقدر میں ہوتی ہے تو وہ آ کر رہتی ہے۔ اور اسی طرح دنیا کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کر لے، لوگ کتنی ہی ٹانگیں کیوں نہ کھینچے، رب جس مرتبے اور مقام پر انسان کو پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا کر رہتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں۔ اور کتنی ہی عام مثالیں ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحت کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، ہر 3 ماہ میں میڈیکل چیک اپ کرا رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں، ذرا سی بھی تکلیف آ جائے ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب بیماری آنی ہوتی ہے یا موت تو ساری احتیاطیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنا میڈیکل چیک اپ نہ کرائیں، آپ ڈائٹ کنٹرول نہ کریں، آپ ایکسرسائز نہ کریں، سب کچھ کریں، لیکن بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر کریں کہ زندگی دینے والا، شفا دینے والا، نقصان سے بچانے والا صرف وہی ہے۔ پھر اس مثال سے سمجھیں کہ آپ اپنی کسی فرینڈ کے گھر جاتی ہیں اور ان کے گھر بڑا ایک خونخوار سا کتا ہے، آپ گیٹ کے قریب جاتی ہیں اور وہ بھونکنے لگتا ہے اور اچھلنے لگتا ہے، آپ جتنا بھی زور لگا لیں، جتنی بھی طاقت جمع کر لیں، اس خونخوار کتے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ جب آپ اپنی دوست سے، یعنی جو اس کتے کی مالکن ہے، اس سے کہتی ہیں کہ ذرا اپنے اس کتے کو سائڈ پہ کرو، تو وہ ذرا سا اشارہ کرتی ہے اور وہ کتا سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بہت چھوٹی مصیبت ہو، ہم بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، محض چند اسباب کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، ان اسباب کو نتیجہ خیز بنانا اور ان مصیبتوں سے بچانا اور ان بلاؤں کو دور کرنا، یہ وہ ان بلاؤں کا مالک ہی کر سکتا ہے۔ اس کا ایک اشارہ ان مصیبتوں اور غم اور بلاؤں سے نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اصول لے لیجئے، کوئی بیماری آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی غم، کوئی بھی تکلیف، بے شک آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، بے شک اپنے کسی بڑے سے، کسی محبت کرنے والے، کسی عالم سے پوچھئے، رہنمائی لیجئے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، اس سے مانگیے۔ ہمارے اسلاف تو جوتی کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی رب سے دعا مانگتے تھے، نمک بھی اللہ سے مانگتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو سب سے پہلے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے، پروردگار میرا یہ مسئلہ ہے تو اسے دور فرما۔ پھر محنت کیجئے، اسباب کو اختیار کیجئے، اور پھر بھروسہ اسباب پر نہ ہو بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، کوئی بیماری آئے، کوئی دکھ آئے، فوراً دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں، دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے رب کو مدد کے لیے پکاریے۔ رب سے مانگنے میں بڑی عزت ہے، جبکہ بندوں سے مانگنے میں ذلت ہے۔ سر میں درد کیوں نہ ہو، پیناڈول کھانے سے پہلے اللہ سے دعا کیجئے، پروردگار تو شفا عطا فرما۔ پھر آج کل یہی عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے تو یہ سوچ غالب ہونے لگتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے بندش کر دی ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کسی نے روک لگا دی ہے، بیمار ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اللہ کوئی کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ جس کا ایمان مضبوط ہو، جو فرائض کا پابند ہو، جو طہارت اور اذکار اور تلاوت کا عادی ہو، اسے کوئی شیطان جن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا، جو مسنون اذکار اور تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، ان احتیاطوں کی پابندی نہیں کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، مسنون دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوں، شیطانوں کے پھیل جانے کے وقت میں گھر سے باہر نہ نکلیں، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کریں، کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھیں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، اور ناپاکی اور گندگی سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام میں اور اس کے حکموں پر چلنے میں اتنی طاقت ہے،
اتنی پاور ہے کہ ابلیس بھی اس کے سامنے بے بس ہے. لیکن یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جب ایمان کمزور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جب آپ جسمانی طور پر صحت مند ہوتے ہیں تو بیماریاں آپ پر حملہ آور نہیں ہوتی، اور اگر کبھی بیمار پڑ ہی جائیں تو بڑی جلدی اس بیماری پر قابو پا لیتے ہیں. لیکن جو پہلے ہی کمزور ہو، پہلے ہی نازک ہو، صحت مند غذا نہ کھاتا ہو، اس پر بیماری بہت جلدی حملہ آور ہوتی ہے، اور جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو بیماری اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑتی. اللہ ہمارے اس عقیدے اور ایمان کو مضبوط کر دے. اور اگلی آیت وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا دانا اور بڑا باخبر ہے. یہ جو لفظ القاہر آیا، اس سے ملتا جلتا لفظ قہر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور قہر کا لفظ عربی میں ان معنوں میں بالکل استعمال نہیں ہوتا جن معنوں میں ہم اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس پر اللہ کا بڑا قہر ہے، یعنی بڑا غضب ہے. عربی میں ان معنوں میں نہیں استعمال ہوتا، بلکہ عربی میں اس کے معنی اختیار اور قابو یا حکومت اور تسلط میں رکھنے کے آتے ہیں. انگلش میں لفظ کنٹرول کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم عربی میں اس لفظ کا ہے، اور اسی سے لفظ قہار مبالغے کا صیغہ ہے جو اسماء الحسنی میں سے ہے، اور اس کے معنی کنٹرولر کے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی تمام جہان اور اس کے تمام بندے ہر آن اس کی مٹھی میں اور اس کے قابو میں ہے، اور وہ ان کو قابو میں رکھنے کے لیے نہ کسی مدد کا محتاج ہے، اور نہ اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جب ان کو پکڑنا چاہے یا اکٹھا کرنا چاہے تو کوئی اس کی گرفت سے باہر نکل جائے. اور آگے یہ مضمون بھی بیان ہوگا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ ان پر اپنے نگران فرشتے بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کر لیتے ہیں، اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی جب اللہ بندوں کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا. غلبہ، قوت، اختیار، زور صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس پر غالب ہو، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کی مرضی کے خلاف جو چاہے کرتا پھرے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے. اور یہاں عبادہ میں بندوں کی ساری اقسام آ جاتی ہیں، اور بندوں کی اقسام میں ایک تو عوام الناس ہیں، وہ بھی سب اللہ کے بندے ہیں. دوسرے اہل ایمان ہیں جنہیں آپ عباد الرحمن کہہ لیجئے. اور تیسری وہ کیٹیگری ہے جو خاص الخاص لوگ ہیں، یعنی انبیاء. تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، خواہ اللہ کا رسول ہو یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، وہ کامل اختیارات کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس پر مکمل اختیار رکھتا ہے. دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، کوئی پاورفل ہستی ہو، وہ اپنے ہر ارادے میں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوا کرتی، نہ اس کی ہر مراد پوری ہوا کرتی ہے. کیوں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اس پر مکمل اختیار رکھے ہوئے ہے. بڑے سے بڑا جابر بھی اس کے سامنے بے بس ہے، اس کا بندہ ہے. بڑے سے بڑے پیغمبر بھی فخر سے اسی کی بندگی کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں. کوئی اس کے غلبے سے، کوئی اس کے اقتدار سے نہ نکل سکتا ہے، نہ کہیں بھاگ کر جا سکتا ہے. لہٰذا اس کے بندوں کے لیے بہتر روش یہی ہے کہ اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اور غلبے اور تسلط کے باوجود وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنی مخلوق کے معاملے میں حکمت کے تقاضوں کو اور آگاہی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کس کے لیے کون سی کاروائی کس وقت مناسب ہے. اس کے ہر کام میں، اس کی ہر چیز میں، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے. اس کا کوئی کام، اس کی کوئی چیز عبث نہیں، بیکار نہیں. ہم دنیا میں بھی حکیم اسے کہتے ہیں نا، کہ جس کے پاس ہم جاتے ہیں، اسے اپنی بیماری بتاتے ہیں، وہ کچھ سوال کرتا ہے، ہم سے کچھ علامتیں اور نشانیاں پوچھتا ہے، اور اس کے پاس بے شمار دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان ساری دوائیوں میں سے ہمیں ہماری بیماری اور ہمارے مزاج اور ہماری ضرورت کے مطابق دوا کو تجویز کرتا ہے اور اس کی مقدار کو تجویز کرتا ہے.
بالکل اسی طرح پروردگار ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق، ہمارے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور یہاں حکیم کا لفظ حاکم سے بھی ہے، یعنی وہی فیصلے کا اختیار رکھتا ہے اور وہی حکم دینے کی بھی اتھارٹی رکھتا ہے، اور پھر وہ خبیر بھی ہے، اور خبیر فعیل کے وزن پر یعنی ہمیشہ سے ہر معاملے کی اسے خبر ہے، اور ہمیشہ ہی ہر خبر رکھنے والا وہی ذات ہے، اور وہ خبیر ہے، ظاہر کا بھی اسے علم ہے، باطن کا بھی وہ جاننے والا ہے، اور وہ تو مجھ سے اور آپ سے اتنا قریب ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ وہ ہماری رگِ گردن سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ گویا میرے ہر معاملے سے وہ باخبر ہے، میری ہر خوشی، میرا ہر غم، میری ہر فکر، میری ہر پریشانی، میری سوچیں، میری چاہتیں، میری محنتیں، میری نیتیں ساری دنیا سے چھپ سکتی ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ صرف خبر رکھنے والا نہیں بلکہ خبر گیری کرنے والا بھی وہی ہے۔ گویا اللہ قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں پر غالب، اور علم کے اعتبار سے بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ بس وہ علم سے سب کا حال جانتے ہیں، قدرت سے سب کو جمع کر لیں گے، اور حکمت سے سب کو مناسب حال جزا یا سزا دیں گے۔ اور اس کے حکیم اور خبیر ہونے سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ وہ ایک دن ایسا لائے جب جزا اور سزا ہو۔ اس کے بغیر تو یہ دنیا بالکل بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ وہ ظالموں کی پکڑ فوراً کیوں نہیں کرتا، تو بتا دیجئے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وجہ یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں، مگر یہ کہ اس کے ہاں کچھ حکمتیں ہیں، اس نے جزا و سزا کے لیے ایک دن متعین کر رکھا ہے۔ پروردگار، تجھے ہمارے ہر معاملے کی خبر ہے، تو ہمارے ان گناہوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں مگر دنیا نہیں جانتی، تو ہمارے ان گناہوں سے بھی واقف ہے جنہیں ہم بھی نہیں جانتے اور تو جانتا ہے۔ پروردگار، تو ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ہر غم سے واقف ہے، ان سننے والی تمام بہنوں کی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے تو واقف ہے۔ پروردگار، ان دکھوں اور ان تکلیفوں کو تو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہمارے غموں کو دور کر دے، ہمیں ہر پریشانی سے نجات دے دے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خیر کے فیصلے فرما، اور آخرت میں بھی اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں جنتوں کا حقدار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔